نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج کے جو ہم پہنچے ہوئے ہیں باب جو ہے وہ آج کا وہ جو تم کرو گے اللہ کے ہاں اس سے بہتر پاؤ گے۔ اور حدیث آج کی جو حدیث شروع ہوگی وہ 95 نمبر سے ہوگی۔ پیچھے کئی سبق سے ہم وہ حدیث پڑھ رہے ہیں اور قرآن کی وہ آیات پڑھ رہے ہیں جس سے ایک بندے کا اللہ سے تعلق ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا پہلے تعارف کیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا کیا تعلق ہے، بندے کی کیا ذمہ داری ہے، بندے کے کیا فائدے ہیں، بندہ اپنے رب کو کیسے پہچانے، بندہ اپنے رب سے کیسے قریب ہو سکتا ہے، اور اس ایک نیک اور ایک مسلمان بندے کے لیے کیا فائدے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، یہ ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو آج کا جو سبق بھی اسی سے تعلق ہے، اسی جو سلسلہ چل رہا ہے بندے اور خالق کا جو تعلق ہے اور بندے کا اپنے خالق سے تعلق سے جو فائدے ہیں اس کو ہم سمجھ رہے ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں ہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو تم کرو گے اللہ کے ہاں اس سے بہتر پاؤ گے۔ وقال تعالی وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ وخیرا واعظم اجرا۔ تو اس آیت کا ترجمہ ہے اور جو تم اپنے لیے اچھائی آگے بھیجتے ہو اللہ کے ہاں اس سے بہتر صلے میں پاؤ گے۔ اور یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے۔ سورہ بقرہ میں اسی قسم کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ نفلی صدقات کے لیے بھی اور نفلی عبادات کے لیے، نمازوں کے لیے، خیرات اور دوسری نیکیوں کے لیے بندوں کو ابھارا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اگر مال خرچ کرتا ہے یا نفلی عبادات میں زیادتی کرتا ہے یا کسی بھی نیک کام کو اس نیت سے کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے قیامت کے دن ضرور خود عطا فرمائیں گے، اور اس کے اجر ثواب، اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ضائع ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی انسان نے جو بھی محنت کی، جو وقت گزارا، جو وسائل استعمال کیے، جو اپنی قوتیں استعمال کی، اپنا پیسہ استعمال کیا اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا۔ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ہمیں نظر آتی ہے اور آخرت میں اس کا ضرور اچھا بدلہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان نیکیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے اور ان کا بدلہ دیتا ہے۔ پھر اللہ کے ولی سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے ولی کی بات کیوں بیچ میں آئی؟ دیکھیں، جب انسان اپنی پوری کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور نیکیوں میں زیادتی کرتا ہے، گناہوں سے خود کو بچاتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے اور اپنے آپ کو تھکاتا ہے کہ کسی طرح اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، تو پھر وہ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے ولی اولیاء میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں سے اگر جو لوگ دشمنی کرتے ہیں تو پھر ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ایسے جو لوگ اللہ کے اولیاء سے دشمنی کرتے ہیں اللہ ان سے دشمنی کرتا ہے۔ اس حدیث کو ہم مزید سمجھیں گے، حدیث کو پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته
وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، رواہ البخاری۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں ہم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالی روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو شخص میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور چونکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کا حوالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں، تو یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے، ایسی حدیث، ٹھیک ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائے خاص طور سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ تو دیکھیں، ویسے تو حدیث کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خفی وحی ہے اس کے ذریعے بتائی جاتی ہے، اور جو قرآن ہے وہ ایک جلی وحی ہوتی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول ہوتا تھا، اور صحابہ کرام کو محسوس ہوتا تھا کہ آپ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو وہ قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی۔ لیکن اس کے علاوہ جو وہی خفی نازل ہوتی تھی جس کا صحابہ کرام کو پتہ تو نہیں چلتا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فرامین سے بتاتے تھے کہ یہ کرو، یہ نہیں کرو۔ اور جس طرح قرآن میں ہمارے لیے احکامات، اسی طرح حدیث سے کے ذریعے بھی ہمارے لیے فرائض بھی بتائے گئے، کچھ چیزوں سے حرام بھی بتایا ہے کچھ چیزوں کو، اور کچھ چیزوں کو پسندیدہ اور اس کو ناپسندیدہ بتایا ہے۔ بہت سی تعلیمات جو ہمیں حدیث کے ذریعے ملی ہے تو وہ بھی وحی جلی ہوتی ہے، یعنی وحی خفی ہوتی ہے کہ ہمیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈالی جاتی تھی، یا وحی کے فرشتے کے ذریعے بتائی جاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت کو بتاتے تھے۔ تو یہاں پر اس کے علاوہ کچھ ایسی احادیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ایسی احادیث جس میں حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف نسبت فرماتے تھے، ایسی احادیث جو ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ اب ہر حدیث جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے اس کی بھی تفتیش اور تحقیق کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ باقاعدہ صحیح سند کے ذریعے پہنچتی ہے یا نہیں، کیونکہ اگر ایسی بھی احادیث ہے جن کو حدیث قدسی کہہ کر بتایا گیا ہے لیکن اس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر ثابت نہیں ہے تو وہ پھر صحیح احادیث نہیں ہوتی، اور ان کو ہم صرف اس لیے ہم اس کو نہیں مان سکتے کہ ان کو حدیث قدسی کے نام سے کسی نے ہمیں بتا دیا۔ تو حدیث قدسی بھی جو صحیح تحقیق سے ثابت شدہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کی سند پہنچتی ہے اور وہ ثابت شدہ ہے، تو وہ ہمارے لیے عام طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کوئی خاص حکم فرماتے ہیں یا پھر کوئی خاص خوشخبری دیتے ہیں، کوئی خاص ڈراوا دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نسبت سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو شخص میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بعض لوگوں کو ولی اللہ کہہ دیا جاتا ہے اور ان کی وہ مشہور کر دیا جاتا ہے اس کو کہ یہ ولی اللہ ہے، اور پھر وہ ان سے کچھ کرتب وغیرہ کر کے وہ لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، اور ان کے بظاہر ان کا کوئی دین پر چلنے والے آثار نہیں ہوتے ان پر، نمازوں کی پابندی، عبادات، یا اللہ تعالیٰ کے دین پر صحیح طرح سے چلنا ثابت نہیں ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کام کرنا ثابت نہیں ہوتا، لیکن ان کو ولی اللہ، وہ فقیر سہولیہ دیکھ کر یا ان کے، اور وہ پھر کچھ کرتب دکھاتے ہیں، وہ ولی اللہ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ولی اللہ کون ہوتے ہیں؟ ولی اللہ وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتا ہے، اللہ جن کو اپنے قریب کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے جو پہلی بات اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، دین کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے اس پر عمل کرتے ہیں، اور وہ نوافل سے اور نفلی صدقات سے، فرائض کو اچھی طرح انجام دینے کے بعد دوسری عبادات سے کی کثرت سے، نفلی عبادات کی کثرت سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ان کو اللہ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں
سے ان کو قریب کر لیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے ہمیں کہ وہ ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اب ان کے بارے میں کچھ خصوصیات ہم ابھی آگے پڑھیں گے کہ ولی اللہ کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جن بندوں سے اللہ محبت کرتا ہے، اپنے سے قریب رکھتا ہے، جن کو اپنا ولی سمجھتا ہے، اب بعض لوگ ان ایسے لوگوں سے دشمنی کرتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ اللہ بالکل پسند نہیں فرماتا۔ دیکھیے اگر ہم دنیا کے لحاظ سے بھی سوچیں تو کوئی ہمیں بہت ہی عزیز ہے، اب اس کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو تکلیف دیتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہم اس کی حفاظت کے لیے دوڑتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اور وہ جب کسی بندے سے محبت کرے تو پھر اس کی کیا بات ہے، یعنی اس کا کیا درجہ ہوگا اس بندے کا۔ تو ایسے بندے کو کوئی اگر تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے اللہ، میرا بندہ۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں حدیث میں کہ بندہ کون سا بندہ ہوتا ہے اللہ کا ولی، تو وہ بندہ ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا بندہ فرائض سے زیادہ اور کسی محبوب عمل کے ساتھ میرا تقرب حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی کچھ باتیں بتائی کہ کس طرح کون سے بندے ہوتے ہیں، وہ بندے فرائض بہت اچھی طرح، اللہ نے جو بھی فرائض نافذ کیے اپنے بندوں پر، ان فرائض کو بہت اچھی طرح سے وہ خوشی کے ساتھ پورا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قربت کا یہ پہلا درجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے یہ نیک اعمال، یہ فرائض کی ادائیگی اس کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ پھر میرا بندہ، اللہ تعالیٰ دوسرا درجہ بتا رہے ہیں کہ اور قربت کیسے ہوتی ہے بندے کی، کہ فرائض کو اچھی طرح ادا کرنے کے بعد وہ بندہ نوافل پڑھ کر میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے۔ یعنی اگر مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ بندہ اپنی زندگی میں فرائض کو اچھی طرح ادا کرنے کے بعد نوافل، نفل نماز، نفل صدقات اور دوسرے خیر اور بھلائی کے اور اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی کثرت کرتا ہے، تو وہ بندہ آہستہ آہستہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی اللہ سے محبت بڑھتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے لیے بڑھتی ہے، یہاں تک کہ اس کو محبوب سمجھتا ہے اللہ۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم درجہ ہے کہ اللہ جسے اپنا محبوب سمجھے، اپنا پیارا سمجھے، تو پھر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب بندہ اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو دیتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ حاصل کرے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور عداوت جو ہم بولتے ہیں تو یہ بغض رکھنا، دشمنی رکھنا، اور ولی جو ہے یعنی کسی سے محبت کرنا، کسی کو اپنا ولی سمجھنا۔ ولی جو ہوتا ہے وہ بہت ہی قریب ترین دوست ہوتا ہے انسان کا۔ تو حرب کے معنی ہے جنگ، لڑائی، یعنی کہ ان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، جیسے حرب۔ تو حرب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بندے نے ایسا کیا کہ میرے ولی سے دشمنی کی، اس کو تکلیف پہنچائی، تو گویا اس نے جنگ کا میرے ساتھ اس نے جنگ کا اعلان ہوا، یا میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔ اللہ کے ولی کی دشمنی اللہ سے دشمنی ہے۔ جو شخص میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، اس کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا کہ اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی کو ایذا دیتا ہے تو وہ اس شخص کی یہ انتہائی قابل نفرت حرکت کی وجہ سے اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کرتا ہوں۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے تو گویا وہ میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے۔ دیکھیں ہمیں
اگر کوئی ہمارے بہت ہی پیاری شخصیت کے ساتھ لڑائی کرتا ہے، دشمنی کرتا ہے، تو گویا اس نے ہمارے ساتھ بھی دشمنی کی۔ تو اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہے ہیں کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو گویا اس نے میرے ساتھ لڑائی کی ہے، اور جب وہ میرے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو میں بھی اس کے خلاف اعلان جنگ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان جنگ 2 جگہوں پر فرمایا ہے۔ ایک تو سود کا جہاں حکم تھا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا تھا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر سود سے باز نہیں آتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ جب سود کی حرمت اللہ نے بتائی اور سود کو چھوڑ دینے کا حکم دیا، تو اس کے بعد جو نہ مانے تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا اتنا ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ گویا اللہ نے اعلان جنگ کر دیا اس کے خلاف۔ اور یہ دونوں ہی بہت خطرناک چیزیں ہیں، ان دونوں ہی سے دنیا اور آخرت دونوں ہی کی تباہی اور بربادی ہے۔ دیکھیے اللہ کے بندے تو بے بس ہے، اللہ کے سامنے عاجز بندے ہیں، ان کو کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اور ہماری جو سانس بھی اگر چلتی ہے تو اللہ کے اذن سے چلتی ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اتنا حد تک اللہ کو ناراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے گویا جنگ کر رہا ہے، تو پھر وہ کتنا بدقسمت انسان ہوگا، اور وہ کتنا خطرناک اپنے لیے کتنا برا کام کر رہا ہے، کتنا خطرناک کام کر رہا ہے۔ پھر اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کا کان ہاتھ پاؤں بن جانے کا کیا مطلب ہے، کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھ سے قریب ہوتا ہے، پھر جو اس حدیث میں کا جو یہ ٹکڑا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ تو اس جملے کے کچھ مطلب بیان کیے ہیں علماء نے۔ نمبر 1 یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ عبادات کے ذریعے میں اپنے بندے پر محبت ڈال دیتا ہوں، پھر وہ ہر قسم کے شہوات چھوڑ کر اللہ کی محبت کو دل میں غالب کر لیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ اسی کو سنتا ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں سنتا۔ اور اسی طرح جو چیز اللہ کے نزدیک محبوب ہے وہ اسی کو دیکھتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ تو دیکھیں جب اللہ سے بندے کو اتنی زیادہ محبت ہے تو پھر وہ کیوں کوئی ایسی چیز سننا پسند کرے گا جس سے اسے پتہ ہے کہ اللہ ناراض ہو سکتا ہے، یا کیوں کوئی ایسی چیز دیکھنے پسند کرے گا کہ جس سے اسے لگے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا۔ گویا اس بندے کو اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے دیتا ہے کہ وہ اپنے ان اللہ کے دیے ہوئے ان اعضاء کو، جو نعمتیں ہیں اللہ کی، آنکھیں، کان، دل، ان سب کو وہ احتیاط سے استعمال کرتا ہے۔ وہ ایسے کام کرتا ہے، ایسی چیزیں کرتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضامندی جس سے حاصل ہو سکے، اور اللہ کی نافرمانی کے کسی کام میں یہ اپنی ان صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس حدیث کا یہ مطلب بیان فرمایا کہ بندہ عبادت کے ذریعے سے جب اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ کا نور اس کو گھیر لیتا ہے، پھر اسی کی برکت سے اس شخص سے ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو خلاف عادت ہوتی ہے، اور اسی وقت اس میں بندے کے فعل کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں بھی اس کے متعدد مثالیں ملیں گی، مثلا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کنکریاں تم نے نہیں، ہم نے پھینکی تھی، جو اسی وجہ سے یہاں پر بھی اللہ نے اپنے طرف منسوب کر لیا۔ دیکھیے یہ جو آیت ہے جنگ بدر کے موقع پر اللہ مسلمانوں کا لشکر بہت ہی چھوٹا تھا، 313 کے قریب لوگ تھے، اور کوئی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ ان کے مقابلے میں 1000 لوگوں کا بڑا لشکر آیا تھا، اور فل مکمل طور پر جنگی سامان سے لیس ہو کر آیا تھا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کنکریاں اٹھا کے ان کی طرف پھینکی، تو وہ اس کی جو دھول مٹی تھی وہ سب پورے تمام اس کے دشمن کے لشکر کی آنکھوں میں پڑی، اور ان کی وہ آنکھیں کھولنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو اب
یہ اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو اپنی طرف قرآن میں نسبت فرمایا اس آیت میں کہ آپ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی تھی، وہ ہم نے پھینکی تھی، اور اسی وجہ سے دیکھیں ایک مٹھی ریت یا مٹی کو آپ ایک 1000 لوگوں کی طرف پھینکیں گے تو ان کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہو آپ، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ایک معجزہ تھا کہ سارے لشکر کی آنکھوں پر اس سے اثر آیا۔ پھر مولانا ادریس کاندلوی فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ کہ بندے کو اللہ سے قرب حاصل ہوتے ہوتے اس درجے شدید تعلق اور محبت ہو جاتی ہے گویا کہ وہ اللہ کی آنکھ اور کان اور ہاتھ سے دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور کرتا ہے۔ اس جملے سے بندے کو اللہ کے ساتھ شدید محبت کو بیان کرنا مقصود ہے، معاذ اللہ اتحاد اور حلول ثابت کرنا مقصود نہیں ہے۔ یعنی اس کا غلط مطلب اس حدیث کے اس ٹکڑے کا لوگ غلط مطلب بھی لیتے ہیں، اور کچھ لوگ عقیدہ یہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات نعوذ باللہ بندوں میں حلول ہو جاتی ہے۔ ایسا یہ عقیدہ بہت ہی برا غلط عقیدہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہے، وہ کسی چیز میں کسی ذات میں حلول نہیں فرماتا، مگر یہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے کی آنکھ کان اور اس بندے کے ہاتھ پیر بن جانا، تو یہ مطلب یہ کہ وہی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اپنے سے اتنی رحمت میں اس کو اپنی حفاظت میں کر لیتا ہے کہ وہ کوئی غلط شیطانی نافرمانی کا کام کرتا ہی نہیں ہے۔ ان سارے اعضاء سے اللہ تعالیٰ اس کو اور توفیق اور برکت دیتا ہے، اور یہ اور نیکی اور خیر کے کام کرتا ہے ان سے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس سے۔ شیخ محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نوافل کے ذریعے سے بندے کا اللہ جل شانہ سے قرب ہو جاتا ہے، اور پھر تمام معاملات اس پر منکشف ہونے لگتے ہیں۔ تو وہ یہ بھی سملر مطلب ہے کہ بندہ جو ہے وہ نفل عبادات کو خوشی سے کرتا رہتا ہے، اور پھر ہر معاملے میں اچھا کیا ہے کیا برا ہے اس کو سمجھ آنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے توفیق ملتی رہتی ہے کہ وہ برائی سے بچتا ہے۔ اللہ کی اسے توفیق مل جاتی ہے کہ وہ برائی سے بچ جاتا ہے اور اپنے تمام اعضاء سے خیر کے کام کرتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے کہ اس بندے پر ان افعال اور اعمال کو آسان کر دیتا ہے جس کا تعلق ان اعضاء سے ہے، اور ان اعمال اور افعال کے کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ تو مفہوم تو یہاں بھی یہی بنتا ہے کہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے انسان کے لیے اس دنیا میں بہت سے چیلنجز بھی ہیں، شیطان ہر وقت اس کو اکساتا ہے، اس کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے کچھ برے دوست برے لوگوں کی وجہ سے وہ آس پاس جو بھی ہوتا ہے ان کی وجہ سے وہ غلط کاموں میں پڑتا ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اپنے نیک اعمال سے، اپنی نفلی عبادات سے، اپنے فرائض سے، اللہ سے وہ محبت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس بندے کے لیے حفاظت کا انتظام کرتا ہے، اور اس کے لیے نیکی کرنا ہی آسان ہو جاتا ہے اور برائی کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جب سارے سبحان اللہ ایسی توفیق کسی کو مل جائے جس کے لیے وہ آسانی سے نیکیاں ہی نیکیاں کرتا رہے اور برائیوں سے بچتا رہے، تو پھر وہ خیر ہی کی طرف جا رہا ہے۔ ایک بات یہاں پر رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب بندہ اللہ سے اتنا قریب ہوتا ہے تو پھر جب وہ کچھ سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو فوراً قبول فرماتا ہے، اور جو اگر وہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے کسی برائی سے کسی شر سے تو اللہ اس کو ضرور اپنی پناہ میں کر لیتا ہے۔ تو یہ بھی فائدے ہیں انسان کے نیک ہونے کے۔ انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے اور نیکیوں کی کثرت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں بہت جلدی قبول فرما لیتے ہیں، اور اس کی اگر کسی بھی شر سے اسے پناہ چاہیے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی پناہ میں کر لیتے ہیں۔ اب حدیث نمبر 96 ہے اللہ کا بندے کے قریب ہونا۔ وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل قال اذا تقرب العبد الی شبرا
تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة۔ رواہ البخاری۔ ترجمہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کے بقدر اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف آہستہ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے اور یہ صحیح بخاری میں ہے۔ تو یہاں جو کچھ مشکل الفاظ شبرن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب بندہ شبرن میرے قریب آتا ہے، یعنی کہ ایک بالش کے برابر وہ بندہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف بازو کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے برابر اللہ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ اور جب بازو ذرن جو ہوتا ہے وہ کوہنی سے لے کر انسان کی انگلی کی جو بیچ کی انگلی کی ٹپ ہوتی ہے اتنا لمبائی کو، اور اس کو ذراعن کہتے ہیں۔ اور باعن جو ہے جب انسان دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو وہ جو قریب تقریباً 6 فٹ ہو جاتا ہے، تو اس کے برابر گویا اللہ تعالیٰ بندہ اگر بازو کے برابر کے فاصلے پر قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دونوں ہاتھ پھیلانے کے مطابق جتنا فاصلہ ہوتا ہے اللہ اس کے اتنے قریب آ جاتا ہے۔ تو بندہ جب ایک بالش قریب ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بندہ میری طرف ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں۔ بندے کا اللہ سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو گویا کہ اللہ سے قریب وہی ہوگا نا، ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، خوشی سے اللہ کے احکامات کو پورا کرتا ہے اور اپنی طرف سے زیادہ نفلی عبادات کرتا ہے، تو پھر جب انسان تھوڑا تھوڑا ان چیزوں کی طرف آنے لگتا ہے، تھوڑی تھوڑی کوشش کرنے لگتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں، تو تھوڑا ایک بالش جب بڑھتا ہے بندہ اس نیت سے کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے کام کروں، کوئی نیکی کا عمل کروں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے قریب آ جاتا ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ کہ بندہ معمولی سی عبادت کرتا ہے جتنی کہ ایک بالش کے برابر، تو کم سے کم خیر کی مثال بالش کے ساتھ دی جاتی ہے۔ ایک بالش تو کتنا کم لمبائی ہوتی ہے نا، انسان ایک بالش کیسے ناپتا ہے، اپنے ہتھیلی کو کھول دیتا ہے تو ایک انگلی کے سرے سے دوسری انگوٹھے کے سرے تک کا جو فاصلہ ہوتا ہے، اب اتنی سی اس سے مطلب کم نیکی، چھوٹی سی نیکی بھی بندہ کرتا ہے جب، تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے اس کے لیے کہ بندے کی معمولی نیکی جب کرتا ہے تو اللہ جل و شانہ کی رحمت اس پر ایک ہاتھ کے بقدر مہربان ہوتی ہے۔ یعنی بندے کو ہم جب نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنے رحمت کو کھول دیتا ہے ہمارے لیے، اور تو جب تھوڑی سی کوشش بندہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بڑھ کر اس کے لیے اپنی رحمت کو کھول دیتا ہے، اور جس کو اللہ کی رحمت کا سایہ مل جائے تو وہ پھر حفاظت میں آ جاتا ہے اللہ کی، اور اس کے لیے نیکی کے کام کرنا اور آسان ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر بندہ کچھ عبادات زیادہ کرتا ہے گویا ایک ہاتھ کے برابر، تو پھر اللہ اس سے 2 گنا زیادہ قریب ہوتے ہیں، یعنی دونوں بازوں کے پھیلانے کے بقدر۔ اور جب بندہ اللہ کے طرف آہستہ آہستہ رجوع کرتا ہے، ظاہری بات ہے انسان جو ہے وہ اپنی بری عادتوں کو چھوڑتا ہے اور وہ اپنے آہستہ آہستہ نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک اس کے دل میں اور نیکی کی خواہش آتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے پھر دروازہ اپنی رحمت کا کھول دیتا ہے۔ تو اس سے آہستہ آہستہ کر کے جب بندہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی طرف بہت زیادہ توجہ فرماتے ہیں، جیسے کہ دوڑ کر آنا۔
تو اللہ تعالیٰ جلدی سے اپنی رحمت کے آغوش میں اس بندے کو لے لیتا ہے تاکہ اس کو اس سے راستے میں شیطان نہ اس کا راستہ روکے، اور اس کے لیے کوئی برائی، کوئی نفس کا شر یا کچھ بھی اس کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ نیکی کی طرف بڑھتا چلا جائے بندہ۔ ویسے بھی دیکھیے انسان اللہ کی توفیق سے ہی کچھ کر سکتا ہے، تو جب توفیق ملتی ہے، اللہ کی حفاظت ملتی ہے، تو پھر انسان شر سے بچ کر نیکی کر لیتا ہے، اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب اگلی حدیث ہے، صحت اور فراغت ایک عظیم نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے۔ ہمیں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اتنی نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہے، آنکھیں، کان، زبان، پھر جسم کی ہر چیز، اور یہ بندہ بڑا ہوتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نشو و نما کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری جو بھی ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، اور آزمائش کے لیے کبھی بعض بندوں کو اللہ تعالیٰ کچھ نعمتوں سے محروم بھی رکھتا ہے، اور بعض کو بہت زیادہ نعمتیں بھی دیتا ہے۔ لیکن اللہ کی ساری نعمتوں میں جو دو نعمتیں ایسی ہیں جو ہیں تو بہت عظیم، مگر بندہ جو ہے وہ اس نعمت کا اتنا شکر گزار نہیں ہوتا، اس نعمت کو ضائع جلدی سے کر دیتا ہے۔ ویسے ہماری جیسے آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہماری صحت ہے، اس کا تو ہم تھوڑا سا حفاظت کرتے ہیں، ہمارے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم اپنا خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جو دو نعمتیں اتنی بڑی عظیم نعمتیں ہیں، مگر ہم اس کی حفاظت نہیں کرتے، اس کا فائدہ نہیں صحیح طرح سے اٹھاتے، وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتوں میں اکثر لوگ نقصان میں ہیں، یعنی ان نعمتوں کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے عبادت میں مصروف نہیں۔ ایک نعمت تندرستی اور دوسری نعمت فراغت۔ تو یہ دو نعمتیں جو انسان کے لیے بہت سی خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہو سکتی ہے، انسان کے پاس اچھی صحت ہے، وہ اچھی طرح سے اللہ کی عبادات کے کام کرے، نیکی کے خیر کے کام کرے، اور اپنے لیے اجر و ثواب کما سکتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک بیمار لاغر بندہ جو مجبور ہے، محتاج ہے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، وہ اپنے لیے نیکی اس طرح سے نہیں کما سکتا جس طرح سے ایک تندرست انسان کما سکتا ہے۔ اور دوسرا فراغت۔ دیکھیے انسان کو اس دنیا میں چونکہ آزمائش کی جگہ ہے، اس میں انسان کو اپنے ہاتھ پیر مارنا ہے، اپنے لیے زندگی کا سامان کماتا ہے وہ، اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اس کو کرنا ہوتا ہے، بہت سی ذمہ داریوں میں انسان بندھا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جب ان ذمہ داریوں کو پورا کر کے جو فراغت کا وقت ہوتا ہے، اس کو انسان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس فراغت کے وقت میں انسان اللہ کو بہت زیادہ سے زیادہ راضی کرنے والے کام کر لیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کل ہمارے راستے میں کون سی ایسی مصروفیت آ جائے جو ہمیں بالکل بیگانہ کر دے، کہ ہمیں کوئی لمحہ ہمارے پاس فارغ نہ ہو۔ تو اب دو نعمتوں کی ناقدری، نعمتان، انسان ویسے ہی اللہ کی نعمتوں کا ناقدردان ہے، مگر یہ دو عظیم نعمتوں کے سلسلے میں تو بہت ہی زیادہ ناقدردان ہے۔ ان میں ایک صحت اور تندرستی کی دولت ہے۔ یہ نعمت انسان کو کب تک میسر رہے گی اس کا کسی کو پتہ نہیں۔ بیماری آتی ہے تو بتا کر نہیں آتی، پھر آدمی کو حسرت اور افسوس ہوتا ہے کہ کاش صحت کے عالم میں میں کچھ کر لیتا، لیکن اس وقت حسرت اور افسوس کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ فراغت، دوسری نعمت فراغت وقت ہے کہ آج اور ابھی فراغت ہے، پھر مشغولیت آ جائے گی، پھر آدمی تمنی کرتا ہے مگر پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جن لوگوں نے وقت کی قدر کر لی وہ دنیا میں بہت کچھ کر کے چلے گئے۔ یا وقت کی قدر کرنے والوں کی، تو دیکھیے وقت کی قدر، اگر ہم اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں جو کہ عام طور پر ہم کرتے ہیں، اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا، باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، اور آج کل تو اتنے ذرائع ہیں جس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور بڑی آسانی سے ہوتا ہے، تو ہمیں اگر ہمارا وقت سارا ہم نے فراغت کا ضائع کر دیا تو پھر ہمیں نہیں پتہ کہ کب ہمیں موت آنی ہے، کب صحت جانی ہے، کبھی ہم پر ایسی کوئی مصروفیت آ جانی ہے،
کہ ہم پھر کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. تو ان دو نعمتوں کا فائدہ اٹھانا چاہیے انسان کو. وقت کی قدر کے لیے بہت سی مثالیں ہیں. علماء کرام نے کتنی کم زندگی میں بھی بہت سارے بڑے بڑے نیک کام کر لیے. اور اس کی کئی بے شمار مثالیں ہیں کہ وہ یہاں پر کچھ مثالیں دی گئی ہیں. لیکن ہم اگر امام شافعی کی زندگی کے حالات دیکھیں، امام تیمیہ، امام بخاری کی حالات زندگی دیکھ لیں، کوئی جو بھی مشہور امام ہیں، جو بھی مشہور علماء ہیں جو ماضی کے ہیں، اگر ہم ان کی زندگی کے حالات پڑھیں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ اپنی زندگی اپنے وقت کا قدر کرنے والے تھے، اور اپنے ہر لمحے کو زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کمانے میں استعمال کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان علماء کی کتابیں آج بھی پڑھتے ہیں اور آج بھی ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ایسے علماء ایسے وقت کو اچھی طرح استعمال کرنے والے بہت کم دنیا میں ہوتے ہیں. جب پیچھے ناشکری کی بات تھی کہ وقت اور صحت کو ضائع کرتا ہے انسان، وہ ناشکری ہے کیونکہ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں. تو اب شکر گزاری کی مثال دی جا رہی ہے کہ شکر گزاری کی مثال ہمیں ایک نمونہ پیش کیا جا رہا ہے حدیث نمبر 98 میں. ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقوم من اللیل حتى تتفطر قدماه فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اکون عبدا شکورا. متفق علیہ. یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے. تو ترجمہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں پھٹنے کے قریب ہو جاتے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس لیے اس قدر مشقت اٹھاتے ہیں؟ حالانکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہلی اور پچھلی تمام پر وہ گزاشت، یعنی کہ آپ کی کوئی بھی اگر ایسی خطا تھی، کوئی ایسی بات تھی، اس کو اللہ نے آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، آپ کو پاک کر دیا ہے. تو فرمایا کہ کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ دیکھیں کتنا پیارا جواب ہے کہ اللہ کی اس قدر عبادت کرتے تھے، خوف کی وجہ سے نہیں، اللہ کی محبت میں اور اللہ کی شکر گزاری میں کرتے تھے کہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے تھے کہ اللہ نے کتنی بے شمار نعمتیں مجھے دی ہے، تو وہ صرف اللہ کا شکر کرنے میں اتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اور پچھلی تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے بھی گناہ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں. ان پر علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن و حدیث میں جہاں بھی غفرہ یا ذنب کے الفاظ آتے ہیں، ان سے مراد خلاف اولا کام ہوتے ہیں جو انبیاء سے صادر ہو جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اگر دو کام ہے، اس میں ایک زیادہ خیر اور بھلائی والا ہے اور ایک تھوڑا کم ہے، تو اگر کبھی کسی نبی سے کی ترجیح میں وہ کام آ گیا جس میں کم خیر تھی، اس کے مقابلے میں جس میں زیادہ خیر اور اجر و ثواب تھا، تو اب اس کو بھی ایک طرح سے خطا میں شامل کر لیا کہ یہ ایک خطا تھی. کیونکہ ان کے درجے کے مطابق ان انبیاء کرام کا جو درجہ ہوتا ہے، اس لحاظ سے ان کے لیے عزیمت کا راستہ پسندیدہ ہے. اور عزیمت کا راستہ کیا ہے؟ کوئی مشکل کام کو اس لیے چوز کر لے کہ اس میں زیادہ جو ثواب ہے، اور آسان کام بھی جائز ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ کر مشکل کام کو انسان اپناتا ہے کہ اس میں زیادہ جو ثواب ہے، اس میں زیادہ عزیمت ہے، تو عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں انبیاء کرام. لیکن جہاں ان سے یہ چوک ہو جاتی ہے کہ وہ عزیمت کے راستے سے ہٹ کر کم
فائدے کے کام کر دیتے ہیں، کم اجر ثواب کا کام کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک خطا کی طرح ہو جاتا ہے، کیونکہ نبوت کے بلند مقام کے اعتبار سے غیر افضل عمل کرنا بھی ایسی لغزش ہے جس کو قرآن و حدیث میں بطور تحدید کے غفرا یا ذنبا کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو ایسی باتوں کے بھی جس میں انہوں نے کوئی اپنی زندگی میں غیر افضل عمل کو کر لیا، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی مٹا کر ان کو اجر و ثواب، جو زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے ان کے انبیاء کرام کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ کے تو سارے گناہ اور اس کی مغفرت ہو چکی ہے، تو مطلب جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک افضل کام کے مقابلے میں غیر افضل کام کیا، یعنی گناہ کا کام نہیں لیکن جائز کاموں میں سے غیر افضل کام، کم درجے کے کام کو چنا، تو اس خطا کو بھی معاف کر دیا گیا ہے۔ اسی کو کہا گیا حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی عام لوگوں کی جو عام نیک لوگوں کی جو نیکیاں ہیں مقربین کے حق میں برائیاں شمار ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ انسان کے بندوں کی حیثیت کے لحاظ سے ان کا معاملہ کرتا ہے۔ ایک عام سا بندہ ہے جس کو بہت زیادہ دین کا علم بھی نہیں ہے، اب اس سے ایک چھوٹا سا بھی وہ نیکی کا کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ معمولی سا کام چاہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ جو ثواب دے دیتا ہے۔ لیکن جتنا انسان کا علم زیادہ ہوتا ہے، جتنا وہ انسان بندہ اللہ سے قربت کا درجہ رکھتا ہے، اس قدر اس کے اوپر ذمہ داری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے کام کرواتا ہے، کیونکہ اللہ نے اسے توفیق دی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کو ہمیشہ عزیمت کا راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ عبادات کا اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی عبادت جنت کے انعام کے لیے نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے کہ 3 قسم کے لوگ عبادت کرتے ہیں۔ سوداگر کی عبادت، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے آرزو اور ثواب کے تمنا کے لیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس میں بھی کوئی برائی نہیں ہے کہ انسان اللہ سے امید کرے کہ یا اللہ میں یہ نیک کام اس لیے کر رہا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، تو مجھے اپنی جنت میں داخل فرما، تو یہ بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے اعلیٰ درجہ دوسرا کیا ہے؟ لیکن دوسرا درجہ بھی ایک ہے جس میں غلام کی عبادت، کہ وہ لوگ ہیں جو عذاب الہی اور دوزخ کے خوف سے ڈر کر عبادت کرتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں جن کے پر بہت خوف طاری ہوتا ہے، اور جب وہ کسی گناہ سے بچتے ہیں یا کسی نیک کام کو کرتے ہیں، تو ان کا جو توجہ ہوتی ہے، ان کی جو امید ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ میں نے اگر برائی کی، میں نے یہ نیک کام نہ کیا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اللہ کے خوف سے وہ نیکی کا کام کرتے ہیں، اور یہ بھی اچھا درجہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ یہ ہمیں ایک مومن کو اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کا خوف بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کی فرما برداری دونوں طریقے سے اس کو اپنانی چاہیے۔ لیکن جو سب سے ہائیسٹ درجہ ہے، جو انبیاء کرام کا درجہ ہوتا ہے، جو بہت ہی اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے قریب جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہوتا ہے، وہ کون سا درجہ ہوتا ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مولا کی دی ہوئی نعمتوں کی ادائیگی، شکر کے لیے عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کے احسانات کو اس قدر پہچاننے والے ہوتے ہیں کہ وہ ہر دم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر دم اللہ کا شکر کرنا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے، تو وہ مسلسل شکر گزاری میں عبادت کرتے رہتے ہیں، اور یہ بہترین درجہ ہے انسان کا۔ دیکھیں، ہم لوگ ہیں جو ہم بہت زیادہ ہمارا فوکس ہر وقت آخرت کے فائدوں اور اللہ کی رضا پر نہیں ہوتا، تو ہمیں دنیا میں کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں، چلو یہ آزمائش آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے مجھے کتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں۔
ہم ان نعمتوں کو بھول کر اپنے غم کی طرف ہمارا دھیان چلا جاتا ہے، وہی غم ہم پر طاری ہو جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہماری عبادات پر اثر آ جاتا ہے، ہماری عبادات کم ہو جاتی ہے، ہمارا دھیان اللہ کی طرف سے ہٹ جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے اس غم میں ہی اتنے زیادہ گھلنے لگتے ہیں۔ مگر دیکھا جائے تو چاہے انسان کتنی تکلیف سے گزر رہا ہے، اس کے اوپر کتنی مشکلات ہیں، ہر انسان کو اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم گنیں تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہ سکیں، اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہر وقت، چاہے ہم کسی مشکل سے بھی گزر رہے ہوں، کسی بری بیماری سے بھی گزر رہے ہوں، اس کے باوجود اگر انسان اپنے دل میں جھانکے تو اس کو اللہ کی نعمتیں نظر آئیں گی، جس کے لیے اس کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو یہ جو ہے بڑا اعلیٰ درجہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ درجہ نصیب فرمائے کہ ہم اللہ سے ہر وقت اچھی امید کریں، اور ہم اللہ کی نعمتوں پر نظر رکھیں اور اللہ کی نعمتوں کی شکر گزار بنیں۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہ سبق یہاں پورا ہوتا ہے۔